زندہ باد جزاک اللہ ہتھیاں جاؤ بالکل سامنے حضرت ماشاء اللہ تھوڑا جہا ادھر پیچھے کیمرہ بس دھیان ٹھیک ماشاء اللہ سب حضرات محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ ہمارے ایک عزیز کی شادی کے سلسلہ میں یہ پروگرام اور مجلس منعقد کی گئی ہے۔ اسی سے اس مجلس کو درس قرآن سے معنون کیا گیا۔ اور اس بات میں خوشی در خوشی ہے کہ شادی بھی خوشی کا نام ہے، اور خوشی کو جلا بخشنے والی چیز جو حقیقی خوشی ہے وہ قرآن ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کیا، قرآن کریم کا ذکر کر کے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فَبِذَالِكَ،
فَلْيَفْرَحُوا لِيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ عربی قواعد کے مطابق یہاں پر 4 دفعہ ذکر کیا گیا کہ خوشی والی چیز جس پہ تم نے خوش ہونا ہے وہ ہے بِذَلِكَ، یہ قرآن جس کا تذکرہ ہوا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ خوش ہونا ہے۔ اور اسی کو فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز سے خیر مما یجمعون، ساری دنیا کے خزانے ایک طرف ہوں، قرآن کی ایک آیت ایک طرف ہو، بے شک ساری دنیا کے خزانے اس کے مقابل ہیچیں تو ساری خوشیاں ہیں قرآن کی وجہ سے۔ بے شک اس سلسلہ میں اپنی گفتگو کے 2 حصے کرتا ہوں۔ ایک تو ہے درس قرآن اور دوسرا انشاءاللہ شادی کے متعلق چند باتیں میں عرض کروں گا۔ قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کی آخری حجت ہے مخلوق پر، بے شک اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج اگر نبوت و رسالت کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ 30 پاروں کی شکل میں قرآن کے عنوان سے موجود ہے۔ بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے حبل اللہ، اللہ کی رسی، رسی حبل اللہ، اللہ کی رسی، طرفہ بید اللہ، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، سبحان اللہ، طرفہ بید اللہ، سبحان اللہ دوسرا سرا مخلوق کی طرف چھوڑا، اللہ اور اب حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو اس قرآن کے ساتھ چنگل لگا لو، سبحان اللہ، اس کو سینے کے ساتھ لگاؤ۔ اعتصام تب ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے زور ہو۔ بے شک کبھی آپ نے رسا کشی دیکھی ہو تو جب رسا کشی ہوتی ہے ایک پارٹی ادھر سے زور لگاتی ہے، دوسری پارٹی ادھر سے زور لگاتی ہے، جب دوسرے زور میں ذرا بڑھتے ہیں تو یہ پارٹی اپنا سینہ لگا لیتی ہے، بے شک اگر پھر بھی کام نہ ہو تو چک مار دیں، چک داڑا نال چک مار دیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ ہے کتاب اللہ، سبحان اللہ اس کے ساتھ چنگل لگاؤ، چٹا مارو، جھپا مارو، سبحان اللہ تے جمیعا سارے کٹھے ہو کے، بے شک بے شک، بے شک تے جمیعا سارے کتاب اللہ نو، بے شک سارے تھامو، ساری تھامو۔ بے شک جمیعن کا معنی کیا ہے؟ سارے تھامو، ساری ساری تھامو۔ بے شک، اگر یہ جملہ سمجھ آئے تو انشاءاللہ بہت ساری مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ بے شک، سارے تھامو اور ساری تھامو، بے شک ٹکڑے ٹکڑے نہیں، نہیں،
پورا قرآن مانو اور سارے مانو، بس یہی ہماری دعوت ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی دعوت نہیں۔ بے شک بے شک وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن سے پھوٹ نہیں جانا، بے شک کسی کتاب کی طرف، کسی خطاب کی طرف، کسی روایت کی طرف، کسی ملا کی طرف، کسی امام کی طرف، کسی پیر کی طرف، کسی بزرگ کی طرف، کسی اکابر کی طرف قرآن چھوڑ کر اس کائنات کی کسی چیز کی طرف بھی رجوع نہیں کرنا۔ لا تفرقوا بے شک واعتصموا لا تفرقوا، اسی پر ڈٹے رہو، اس کو نہیں چھوڑنا۔ بے شک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے واپسی پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے، جس سے آج کل بھی یار لوگ عید غدیر کا نام دیتی، خم غدیر پر، لیکن افسوس ہے کہ وہ غدیر کا خطبہ سناتے نہیں۔ وہ خطبہ تھا کیا؟ آپ نے اعلان کیا ایوہ الناس، او لوگو، انما انا بشر۔ سبحان اللہ یہ کہاں کا خطبہ ہے؟ خم غدیر کا خطبہ، مدینہ منورہ کے قریب ایک کنواں ہے۔ ایوہ الناس، اے لوگو، انما انا بشر، پکی بات ہے میں محمد ایک بشر اور انسان ہوں۔ یوشک ان یأتینی رسول ربی، ان قریب مجھ پر بھی موت کا فرشتہ آئے گا، آئے گا۔ اس لیے میری بات ذہن میں رکھ لینا، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو میرا ترک تو ترکہ ہے۔ کیا ہے؟ میرا ترکہ دو چیزیں، پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے؟ میرا ترکہ دو چیزیں، میرا ترکہ دو چیزیں، ان میں اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز ہے کتاب اللہ، اولہما کتاب اللہ، اور صحیح ابن حبان میں دوسری چیز، یہاں مسلم میں راوی بھول گیا کہ دوسری چیز کیا تھی، ایک یاد رہی اولہما کتاب اللہ، یہاں مسلم کی روایت میں راوی خود کہتے ہیں کہ میں یار بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے دوسری بات بھول گئی، کہ دوسری چیز آپ نے کیا فرمائی؟ مسند احمد صحیح ابن حبان میں وہ بھی آ گیا کہ دوسری چیز تھی سنت نبی، یہی اس کے نبی کی سنت۔ یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ساتھ گارنٹی دی کہ جب تک ان دو چیزوں پر پکے رہو گے لن تضلوا، پٹڑی سے اتر نہیں سکتے، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جب تک کتاب اللہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب تک مضبوط رہو گے، لیکن ان میں بھی پہلا نمبر کس کا دیا؟ اولہما کتاب اللہ۔ اشاعت التوحید کی دعوت یہ ہے کہ لوگوں، سب کتابوں سے اول نمبر کی کتاب قرآن ہے، اور سب کتابوں پر نگران، مہیمن، کنٹرول کرنے والی کتاب وہ قرآن ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب، کوئی روایت
اپنی سچائی اور صداقت کے معیار پر اس وقت تک پوری نہیں اتر سکتی جب تک قرآن تصدیق نہ کرے. بے شک بے شک بے شک. اور قرآن اپنے سچائی اور صداقت کے معیار میں کسی کتاب، کسی مولوی، کسی پیر، کسی بزرگ، کسی اکابر، کسی بڑے، کسی چھوٹے کی شہادت کا اور اس کی صفائی کا محتاج ہرگز نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کاش امت قرآن کی قدر جانتی. ان کو صرف اتنا بتایا گیا حافظ کے باپ کو تاج پہنایا جائے گا. میں کہتا ہوں جتنی مار حافظوں کو ملے گی دکانداروں کو اتنی نہیں ملے گی. یہ حق صحیح بات کہہ رہا ہوں. حافظ شافظ کی کوئی بات نہیں. وہاں ہے صاحب قرآن کی بات. بے شک بے شک. اور صاحب قرآن کون ہے؟ اللہ کے محبوب نے خود فرمایا من احل حلالہ وحرم حرامہ. بے شک صاحب قرآن وہ ہے جو قرآن کا مسئلہ مانے. بے شک. قرآن نے جو مسئلہ بیان کیا وہ مسئلہ مانے. اس کے والدین کو خوشخبری ہے. اور جو حافظ قرآن قرآن کا مسئلہ نہ مانے، جھوٹی روایتیں، کذاب، شتام، دجال، رابی اور مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں، بڑوں کی لکھی ہوئی کتابیں ان پہ اڑا رہے اور قرآن کا مسئلہ نہ مانے، یہ وہ حافظ ہے جو سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. استغفر اللہ. مت کسی دھوکے میں جانا. اللہ. اس نے قرآن کی قدر ہی نہیں کی. یہ قرآن تو القرآن حجت لک او علیک. قرآن کا وفادار بن جا. یہ قرآن تجھے انگلی سے پکڑ کے جنت میں لے جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. القرآن حجت لک. قرآن تیرے حق میں جھگڑے گا دربار الہی میں. کچھ کیس ہو گئے نا تو قرآن آئے گا. قرآن کہے گا یا اللہ جتنا بھی یہ کمزور ہے نا میری کانڈ نس لگن دیتی. بے شک. جتھے میرا مسئلہ آ گیا ہے یہ بالکل سدھا آئی. بے شک. باقی عملی طور تے کچھ نہ کچھ لاچا ہو گئی ہے. لہذا میں سفارش کردہ بھی اس نو میرے نال ٹور. او علی جو چنگا بھلا صوفی تے مولوی تے قاری تے بڑا بظاہر نورانی شکل تے پیر تے بزرگ قیامت والے دن قرآن آسی. ادیاں نمازاں تے روزے تے تہجداں تے عزد ذکر تے اذکار تے نعرے تے جلسے تے خطابتاں تے ساریاں کو چیزاں ہو سن تے قرآن آکسی یا اللہ ایہو جیا بے ایمانیہ میں اس دے گھر رہیاں ختمہ تے پڑھدا رہی ہے تعویذ لکھدا رہی ہے تے لکھیندا رہی ہے تے کوئی ڈھور تے ڈنگر بیمار ہو میں اتو گزریندا رہی ہے لیکن جلے میرے مسئلے دی گل آندی ہے تو بابے علی کتاب چا کھڑدا ہے. بزرگاں دی کتاب چا کھڑے حجت علی. اس حد سے میرا اللہ اس نو کدے بھی معاف نہ کرے. ایمان نال دا جلے قرآن بولا وقت کہہ دی سفارت چل سی. حتیٰ کہ مسلم شریف کی حدیث پیغمبر کریم کو شفاعت کا اذن ملے گا. بہت سارے لوگوں کو جہنم سے پیارے پیغمبر کی شفاعت سے نکالا جائے گا. اللہ فرمائیں گے میرے پیغمبر پھر دیکھو. پیغمبر کریم رو کر واپس آئیں گے اور کہیں گے لا لم یبکا یا اللہ اب جہنم میں اور کوئی نہیں بچا الا من حبسہ القرآن. اب جہنم میں صرف وہ رہ گئے جن کو قرآن نے روک دیا ہے. معلوم ہوتا ہے جب قرآن روکے گا تو نبی کی شفاعت بھی کام آئے گی نہیں. الا من حبسہ القرآن.
सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुरान की कदर करो। बेशक। और ईमान इसी चीज का नाम है, जब कुरान का मसला आए ना तुम घुटने टेक दो। बेशक। और जिस तरह फारूक आजम ने घुटने टेके थे, है ना ज़हन में। जी जी। सिद्दीक ने कुरान पढ़ा और फारूक आजम घुटनों के बल बैठ गए। ये कुरान की कदर है और ये कुरान के साथ ईमान है। ईमान बिल कुरान ये है। मैंने आपके सामने सूरह यासीन की एक आयत पढ़ी। थक तो नहीं जाओगे ना? सूरह यासीन इसलिए पढ़ी कि तकरीबन सबको याद है। सूरह यासीन को उलमा कहते हैं कि ये कुरान का दिल है। कल्बुल कुरान, कुरान का दिल। और यह भी हुक्म है कि जब आदमी मौत के करीब हो ना तो उसके साथ बैठ के सूरह यासीन पढ़ो। तुम तो ये समझते हो कि जरा जल्दी मरे इसलिए पढ़ो, नहीं, इसलिए पढ़ो कि जब मरने लगे ना तो उसी मसले पे हो जो मसला सूरह यासीन बयान कर रही है। उस मसले की याद दहानी हो जाए और उसी मसले पे मर गया तो सीधा जन्नत में जाएगा। सूरह यासीन में यह तो आपको वैसे मालूम है कि पूरा कुरान का मौजू क्या है? बोलो शाबाश। अल्लाह की तौहीद। मलवाली वाले भूल गए हो? अल्लाह की तौहीद। पूरे कुरान का मौजू क्या है? अल्लाह की तौहीद। अल्लाह की गज के बोलो, अल्लाह की 30 पारे कुरान के बयान क्या कर रहे हैं? अल्लाह की तौहीद। अल कुरान कुल्लहु फित तौहीद। इब्नुल हिज़ अल हनफी, बड़े इमाम अकीदा तहाबिया के शारे मुल्ला अली कारी, वो फरमाते हैं कि अल कुरान कुल्लहु फित तौहीद, कुरान सब का सब मसला तौहीद बयान कर रहा है। इमाम राजी वक़्त के मुफस्सिर मुहद्दिस उसूली मंतकी फरमाती ला मक़सूद मिन हाज़ल किताब शरीफ इल्लल हर्फुल वाहिद वहिया अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह। पूरे कुरान से मकसद, इसका हदफ, इसका मिशन, वो एक ही हदफ है, एक ही मिशन है और वो मिशन है अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह। अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई सोरो पुकार दे लायक नहीं। और फरमाते मन सरफ उमरहू फी गैरिही मिनल मसाइल, जो मौलवी, जो मुफ्ती, जो बुजुर्ग दूसरे मसाइल में पड़ा रहा और ये मसला बयान नहीं किया, दूसरे मसलों में पड़ा रहा, ये इमाम राजी की बात कर रहा हूं, तो फरमाते हैं कद खाबा व खसेरा, उसने पूरी जिंदगी तबाह कर ली, पूरी जिंदगी बर्बाद करके आया। सहाबा को अजमत क्यों मिली? तौहीद की वजह से। किस मसले की वजह से? तौहीद। मसला तौहीद की वजह से। अल्लाह ने खुद बयान किया कि सहाबा मुझे प्यारे क्यों हैं? सहाबा के ईमान की सनदें उतारी, सहाबा की जन्नती होने के फैसले दुनिया में कर दिए, सहाबा पर रजा, उनके खड़ा होना कुरान मुकद्दस की नुसूस में बयान किया। या अल्लाह क्यों? फरमाया यदऊना रब्बहुम बिल गदाते वल है पक्के मुआहिद। इसी तौहीद की वजह से सुनो,
सवा लाख नबी को इज्जत मिली है तो मसला तौहीद की वजह से। उनको नबुव्वत और रिसालत मिली मसला तौहीद की वजह से। उनके जिक्र को बका मिली तो इसी मसला के जिमन में पूरा कुरान पढ़ो। 950 साल हजरत नूह ने तबलीग की, सैकड़ों साल उम्र पाने वाला पैगंबर, लेकिन कुरान ने उतना जिक्र किया जहां खुदा की तौहीद का जिक्र था। हजरत इब्राहीम लंबी जिंदगी, लेकिन कुरान ने वो हिस्सा जिक्र किया जहां खुदा की तौहीद का तज़किरा था। हजरत हूद, सालेह, शुएब, एक एक नबी का वो जिंदगी का हिस्सा कुरान लाता है जिसमें अल्लाह की तौहीद का बयान हो। अल्लाह की, वो तो अंबिया है। ये तौहीद वाला मसला इतना अजीम मसला है, इतना आला मसला है। चिमटी बोली है, चिमटी एक जुमला तौहीद का बोला कि हजरत सुलेमान का लश्कर आ रहा है पैदल और वो अपने बिलों में चली जाओ। ला जाते मन्नकुम सुलेमान व जुनूदहू। यहां सवाल था पैगंबर भला जुल्म कर कैसे सकता है? पैगंबर के सहाबा कैसे जुल्म कर सकती है? इतना शऊर चिमटियों को भी था कि नबी के सहाबा मखलूक पे जुल्म कर सकते नहीं। पता नहीं तुम्हें समझ आया कि नहीं? ये शऊर चिमटी को भी था। आज 2 टांगों वाले जानवर को पता नहीं चलता। वो चिमट सवाल पैदा हुआ कि इतना अजीम पैगंबर, पैगंबर के सहाबा और हमें रोंदेंगे, कसूर क्या है? उसने आगे से जुमला बोला, उसने कहा वहुम ला यशउरून। वो पैगंबर है लेकिन गैब दान तो नहीं। उन्हें पता ही नहीं होगा कि तुम पांव के नीचे रोंदी जाओगी। मेरे रब को ये जुमला पसंद आया और पूरी सूरत का नाम रख दिया सूरतुन नमल। उस चिमटी का तज़किरा मिंबर मेहराब पे हो रहा है क्योंकि मसला तौहीद का ताईद की है। यार हुद हुद परिंदा सिर्फ एक जुमला बोला, अहद तो बेमालम तो हित में ही। हजरत सुलेमान जनाब आप पैगंबर हैं, शान वाले हैं, लेकिन मैं वहां से आया हूं, तुझे खबर ही कोई नहीं है। आलम बिमालम तालम भी, वहां से आया। ये जुमला अल्लाह को पसंद आया कि पैगंबर की मजलिस में बैठे वाला परिंदा भी जानता है कि गैब जानने वाला कौन है? अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। उस हुद हुद का पूरा वाकया कुरान लाया। यार जो घोड़े दौड़े ना तौहीद के लिए, सुभान अल्लाह, वो घोड़े मेरे अल्लाह को प्यारे हो गए। और सिर्फ घोड़े नहीं, कुरान ने उन घोड़ों के टापों का तज़किरा किया, उनके सुंबों से उड़ने वाली चिंगारियों का जिक्र किया, उनको पेट से सांस की तेजी का हाँफना जिक्र किया। बल आदियात ज़बहन फल मूरियात कदहा। ये तो उन घोड़ों की शान है, और जो उन घोड़ों के ऊपर बैठे थे उनकी शान क्या होगी? हमारा दिमाग खराब नहीं है कि हम अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, दिफाए सहाबा, दिफाए सहाबा, दिफाए सहाबा हर जगह करते हैं। हमारा दिमाग नहीं खराब, कुरान हमें यही सबक दे रहा है। लेकिन सहाबा को भी अज़मतें मिली किस मसले के लिए? तौहीद की वजह से। जो तौहीद के साथ टच होता गया अल्लाह उसको इज्जत देता गया, और जो तौहीद से के साथ नफरत करता गया अल्लाह उसे जलील करता गया। तवज्जो है ना? अब मैंने जो आयत पढ़ी सूरह यासीन की, जहां थोड़ी सी बात समझो और मैं आकर तर्जमा करूं, हमारा वजीफा पूरा। मुशरिकीन में 2 किस्म का शिरक था। बाद
بعض مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ یہ جو انبیاء اولیاء دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ نے ان کو طاقتیں عطا کر رکھی ہے، انہاں کیتین جو دیا محنتا، اللہ نے انہیں مشکل کشائی کا اختیار دیا، حاجت روائی کا اختیار دیا، داتا ہونے کا اختیار دیا، اللہ نے انہیں پاور عطا کی، اللہ نے انہیں اپنا پارٹنر بنایا اور ان کو پاور فل دی، ہر علاقے کے بابے کو اس علاقے والوں کی صحت کی، نوکری کی، کسی کو خارش ہو جائے، کسی کو بخار ہو، باری والا بخار ہو، فلا فلا، تھوڑے تھوڑے اللہ نے ان کو اختیارات سونپ دیے، عطا کیے۔ یہ بڑے دلیر مشرک تھے، کہتے اللہ طاقتہ دے چھڑین، آج کل تو نہیں نا، اللہ طاقتہ دے چھڑین عطا کیتین۔ اور جو تھوڑے بزدل مشرک تھے وہ یہ کہتے تھے نہیں طاقتیں تو نہیں دی، لیکن یہ ہماری سنتے ضرور ہیں، اور جب ہم ان کے سامنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا ادعو اللہ، بابا اللہ سے مانگ دے، میری دکان نہیں چل رہی، مکان نہیں چل رہا، ادعو اللہ، میرے لیے دعا چا کر بابا، اللہ تو کروا دے، میں گناہگاراں، میری سندا نہیں تے تیری موڑدا نہیں، ساڑیاں سندا نہیں تے تیری موڑدا نہیں، اسی منہ روح سے آ منہ کالے گناہگار تے او دربار ہویا پاک، ساڑیاں اتھے تک پہنچ دیا نہیں تے بابا تو تھوڑا جیے میں لب ہلا چا تے تو آکھ چا اللہ نو کہ میری دکان چل پوے، آکھ دین طاقتاں دتیاں نہیں، کر نہیں سکدے پر کروا دین دن، کر نہیں سکدے پر ڈھیر سارے مشرکان دا اے عقیدہ آئی، پورا قرآن بھریا تے قرآن دسیا اللہ نے کسے نو رتی جتنا اختیار بھی نہیں دیتا، تسی آدھے ہو او پتر دے من دا اختیار، صحت دے من دا اختیار، وجود تے اختیار تے تصرف، اللہ نے فرمایا اے سارے تھوڑے مشرک مولوی تے پیر جھوٹ پہ بول دیں، مجھ سے پوچھو ما یملکون من کتمیر، ما یملکون من کتمیر، پتر دینا درکنار، ایتے کھجور دی گٹھلی دے پردے دے بھی مالک کوئی نہیں، ما یملکون من کتمیر۔ دوسرے مقام پہ لا یملکون ذرہ، لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ تو یہ اپنی موت کا اختیار رکھتے ہیں، نہ اپنی زندگی کا، نہ کسی کے مارنے کا، نہ کسی کے زندہ کرنے کا، بلا نشورا، اور نہ قیامت کے دن خود زندہ ہو کے اٹھنے کا، نہ کسی کے اٹھانے کا، نہ موت کے مالک، نہ زندگی کے مالک، نہ نشور کے مالک، نہ اپنے لیے نہ دوسروں کے لیے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ قرآن جو بولا ان کے لیے، اور صاف سری لفظوں میں ایسی ضرب لگائی کہ او کائنات والو، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے جس کی شان ہے یولج اللیل فی النہار، یولج النہار فی اللیل، سخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی۔ مشکل کشا وہ ہے کہ آسمانوں پر، زمین پر، لیلی نظام پر، نہاری نظام پہ جس کا تصرف ہے، سورج اور چاند پہ جس کا حکم چلتا ہے، زمین و آسمان پہ
جس کا حکم اور تصرف چلتا ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے ان صفتوں والا ربکم، مشکل کشا تمہارا، حاجت روا تمہارا، لہ الملک، اسی کا تصرف ہے، اسی کی طاقتیں ہیں. اور باقی رہ گئے انبیاء اولیاء، ہیں تو بڑی عظمتوں والے، ہیں تو میرے مصطفیٰ، ہیں تو میرے مجتبی، ہیں تو بڑی شانوں والے، لیکن کسی کے ہاتھ میں ایک رتی کا اختیار بھی نہیں دیا. اختیار والا کون ہے؟ صرف اللہ. یہ پورے قرآن کا مضمون ہے. کبھی قرآن کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض، کبھی للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کبھی لہو ملک السماوات، للہ ملک السماوات لہو ما فی السماوات، اور کبھی پھر اٹھا کے قیامت کی طرف لایا، لا تملک یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. کخ دے مالک نہیں، جو لایا. دوسرا جو گروہ تھا مشرکوں کا، وہ کہتے تھے جی کر نہیں سکتے لیکن کروا سکتے ہیں. میری انہاں دے اگے تے انہاں دی اللہ دے اگے کر نہیں سکتے، کروا دین دن. قرآن نے دو عنوان قائم کیے ان کے خلاف. اور سب سے بڑا مشکل مسئلہ کہ جب مشرک جہاں آتے ہیں نا جی کر دے نہیں تے کروا تے دین دن، نہ بادشاہ ساڈا وسیلہ نہ کوٹھے تے چڑھنا ہوبے، سیڑھی دی ضرورت. ایک مولوی میں نہ کہا کہ کوٹھے تے چڑھنا ہوبے تے سیڑھی دی ضرورت پوندی ہے. میں آکے مولوی صاحب اے دس یہ کوٹھے تے کوئی چیز پئی ہوبے تے کوئی احمق سیڑھی تو منگنا شروع کر دے بے، تو آنو سمجھ کوئی نہیں ہے. کوٹھے تے حلوہ پیا، سیڑھی نہ دے اے بی بی سیڑھی مہربانی کر میں اتے نہیں وائن سکتا، یا لوا دے یا لا دے. سارے کیا سو بڑا بے وقوف ہے، کیونکہ سیڑھی اس دی سڑندی کوئی نہیں. سیڑھی اس نو چاہ سکتی بھی نہ کر سکتی ہے تے نہ. اور میں آکے تو بابے نو سیڑھی بنایا تے سیڑھی تو اد منگنا شروع کیتا ہی. اپنی دیتی ہوئی مثال بھی تیرے خلاف ہے. پتہ نہیں تینوں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں. باقی اتھے سیڑھی آلیاں مثالہ چل دیا نہیں، او تے فاصلہ آئی تے ایک بے یاد ہے نانو اقرب الیہ من حبل الورید. سورہ یاسین قلب القرآن، اس میں اللہ نے مسئلہ یہ بیان کیا. یہ وہ کہتے کروا دیتی، اللہ نے فرمایا کخ نہیں کروا سکتے. کہ لفظ بول رہی ہے کخ نہیں کروا سکتے. عنوان اس کے دو، ویسے تو کئی ہیں جہاں جو میں نے ذکر کرنے ہیں. تم کہتی ہو سنتی، اللہ نے فرمایا مردے. تم کہتی ہو سنتی، فرمایا مردے ہیں. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں. وہ کہتی ہے سنتے ہیں. بھائی سفارش تو تب کرے گا پہلے سنے. سفارشی تو ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ تب ہوگا کہ پہلے سنے. اللہ نے فرمایا تم کہتی ہو سفارشیں کرتی ہیں، یہ تو مردے ہیں، مردے ہیں. یہ عنوان آیا. اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ اموات سبحان اللہ، اموات غیر احیاء، اموات والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندہ نہیں. اموات غیر احیاء، زندہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی
الحی القیوم هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین وتوکل علی الحی الذی لا یموت. ہمیشہ زندہ رہنے والا کون؟ اللہ. اور جن کو تم سفارشی سمجھتے ہو انبیاء کی قبروں پہ جا کے یا مجسمے بنا کے مقربین کی قبروں پہ جا کے یا فوٹو بنا کے. آج والا مشرک تو اور زیادہ تیز ہے. پہلے یا قبروں پہ جاتے یا فوٹو بناتے. یہ جناب چوک میں کھڑے ہو کے نعرے لگاتے ہیں، نہ فوٹو سامنے نہ قبر سامنے. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی کہ نہیں. فرمایا اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں زندہ نہیں. اور تم کہتے ہو ہمارے حال کا پتہ ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، انہوں نے یہ بھی نہیں پتا کہ خود زندہ ہو کے کدے اٹھائے ویسے انہوں نے زندہ ہو کے کدے اٹھایا ویسی. ان قرآن لایا اور دوسرا عنوان قائم کیتا جیڑا مردہ ہوے او سندا، جیڑا مر جاوے او سندا نہیں. اس واسطے فرمایا انہاں تے موت آ قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. یہ قرآن ہے میرا بھائی اور انبیاء کا اجماع ہے. انبیاء سے سوال ہوگا. اٹھا 150 مفسر نے جہاں لکھا کہ یہ سوال ہوگا وفات کے بعد کے متعلق کہ جب تم دنیا سے چلے گئے تمہاری امتیں کیا کرتی رہی. شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان نے بھی یہ لکھا ازالت الریب میں، فرماتے ہیں کہ یہ سوال ہوگا کہ تمہاری وفات کے بعد تمہاری امتیں کیا کرتی رہی. سب کے سب رسول کہیں گے قالوا لا علم لنا، اللہ ہمیں پتا، کیونکہ جب ہم پہ موت آ گئی تو دنیا ہم سے غائب ہو گئی، کیونکہ موت سے اسباب ختم ہو گئے، دنیا ہم سے غائب ہو گئی. انک انت علام الغیوب، سب غیبوں کو جاننے والا کون؟ اللہ. انک انت، ویسے میں سر لیندہ نہیں ہوں، آج تھکا ہویا، گزارا کرو، زور نہیں لگتا تو انہوں سر تی سمجھا چھوڑا. انک انت علام الغیوب، سب غیبوں کو جاننے والا کون؟ اللہ. یہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کہیں گے. یہ قرآن ہے کہ ہمیں موت کے بعد کے حالات کا پتہ کون ہماری قبر پہ آیا تے کون نہیں آیا. کیڑا روزے دی جالی نال چمٹا مشرک تے کیڑا آیا تے کیڑا نہیں آیا سانو پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں. لا علم لنا. اور خود قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن جن کو پکارتے ہیں مشرک اور کہتے ہیں ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ سفارشی ہیں، میدان قیامت میں اللہ سب کو جمع کرے گا. یوم نحشرہم جمیعا، جس دن ہم جمع کریں گے جمیعا مشرکوں کو بھی اور مقربان بارگاہ الہی کو بھی، نیک لوگ بھی. فزیلنا بینہم، دو لینے بنا دیں گے. اے سامنے مشرک، ادھر پکارنے والے 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 21واں 22واں 40ویں دینے والے، وہ اس طرح ہوں گے، سامنے مشرک ہوں گے. فزیلنا بینہم، ان کے درمیان لکیر کھینچ دی جائے گی، فاصلہ کر دیا جائے گا. اب یہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء، یہ وہ ہیں، کننا ندعو من دونک، جن کو ہم حاجتوں میں تیرے سوا پکارتے تھے. کننا ندعو، پکارا کرتے تھے، ماضی استمراری، جب بھی ہمیں مصیبت پڑتی ہم ان کو پکارتے تھے. اب ذرا سنو، ادھر ہوں گے اکابر، انبیاء، اولیاء،
حضرت صدیقہ مریم, صدیقہ حضرت عیسیٰ, حضرت عزیر, امام الانبیاء, جن جن کو پکارا گیا, حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین, سب مقربان بارگاہ الہی وہ سامنے کھڑے ہوں گے, اور وہ جب سنیں گے وہ کہیں گے انکم لکاذبون, اللہ کی قسم تم جھوٹے ہو. وہ کہیں گے کننا ندعو من دونک, اللہ ہم انہی کو پکارتے تھے. وہ کہیں گے یا اللہ یہ میرے جھوٹا دے جھوٹ, کوئی ہمیں نہیں پکارا. ما کنتم ایانا تعبدون, تم نے ہماری کوئی شور و پکار نہیں کی. ایک قرآن پڑھ رہی ہے میرا بھائی, جنگ اخبار نہیں ہے, یہ اللہ کی بتائی ہوئی خبر ہے. اور قیامت کا دن تو کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون, تم نے ہمیں کوئی نہیں پکارا. کوئی کالے بکرے لے کے قبر تے نہیں آئے, چٹے ککڑ تے کالے بکرے تے کالے ککڑ چوٹی والے پکڑ کے ویندے آئے. ما کنتم ایانا تعبدون. اب جب وہ آئیں گے سامنے, ان کا جھگڑا لگ جائے گا, لانجا بن جائے گا, جھیڑا لگ ویسی. وہ اکثر بادشاہ تھوڑیاں قبراں دے دیوے بال بال کے ساڈے تیل ختم ہو گئے, تیرو رانے مزاراں تے چل چل کے ساڈے پیر گھس گئے, تے درباراں دیاں مٹیاں چٹ چٹ کے ساڈے میدے فنا ہو گئے. ہن اسی جھوٹے بن گئے تے اسی کوڑے ہو گئے. اے جھگڑا اسی میدان قیامت اللہ دا قرآن پیا دس دئی. تے جھگڑے دا فیصلہ کنے ہو سی, او کیا اکثر فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ, اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہتی ہیں, گواہ بنا کے. کیا چیز؟ ان کننا ان عبادتکم لغافلین. اللہ دی قسم, اللہ دیا سوات قسمہ چاہ کے آکھ دیا ان کننا ان عبادتکم لغافلین. اللہ دی سو سانو کوئی پتہ نہیں کون ساری قبر تے آیا تے کس دیوے والے تے کس مٹھے بھات بڑھدا رہ گیا تے کون تازیے تبوتہ نو چھکی رکھس تے کس گھوڑے دے آنکھیں مرچا پائیاں. ان کننا او عبادتکم لغافلین. اے قرآن ہے, اللہ نے عنوان قائم کیتا, اور جنہاں نو سفارچی سمجھ کے پکار رہے ہو, بھاویں انبیاء نو بھاویں اولیاء نو, او اس زمین وچ زندہ کوئی نہیں, اس جہان وچ زندہ کوئی نہیں, اس زمین وچ زندہ کوئی نہیں. تے جدہ زندہ نہیں تا سن دے بھی نہیں, او تواڈیاں پکارا سن سکدے بھی نہیں. اے عنوان قائم کیتا سورہ یاسین, قلب القرآن, قرآن دا آ گئے ہو. انہوں میں ترجمہ کر لما, آ گئے ہو. اگر اس عقیدے تے مرسو نا تے سدھے جنت وچ ویسے. اے قرآن دا دل لینے. اے ہن ذرا سمجھے, یہاں پر اللہ نے ایک آدمی کا ذکر کیا, سبحان اللہ. اے ذرا دیکھیو توحید دی قیمت کتنی بھاری ہے, کتنی اونچی شان والا مسئلہ ہے. 3 نبی آئے, انہوں نے مسئلہ بیان کیا. اور میں کہتا ہوں نوجوانوں میری طرف توجہ کرو, اپنے ایمان بنانا ہے نا تو خدا کے لیے ترجمے والا قرآن دیکھا کرو. مولویوں کے چکروں میں نہ پڑھو. میں اپنی بات بھی نہیں کرتا کہ میری مانو یا کسی اور کی. جو میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہو, خدا کے لیے ضد نہ کرو, نہ میری مانو نہ کسی کی. جو قرآن کہتا ہے اس کی مان لو, ترجمے والے. اور جو بوڑھے بیٹھے ہو نا, اپنے بیٹوں کو کہو خدا کے لیے ہمیں قرآن کا ایک رکوع ترجمے کے ساتھ سنائیں. ترجمے کے انشاءاللہ دودھ تے پانی پانی. یہ 15 دہاڑا چ مسئلہ کھول نہ گیا تے پھر اعتراض کریو. یہ گالی ہوں جڑا دن یہ گالی کر دے, یہ گالی اے جی متشدد یہ سختی ہے.
یہ گالی نہیں توجہ ہے آیا 3 نبی آئے بستی کو دعوت دی مسئلہ یہی تھا نہ یہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے دعوت دی ساری بستی والے مخالف ہو گئے سارے بستی والے پہلے ایک نبی آیا اس کو ٹھکرا دیا پھر دوسرا آیا پھر تیسرا 3 نبی بستی کو دعوت دے رہے بستی والوں نے انکار کیا حتیٰ کہ ایسا تقابل بنا کہ ساری بستی اکٹھی ہو کے ان انبیاء کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگے کہ ان حق کے دائیوں کو بے ادب کہہ کر گستاخ کہہ کر مار دیا جائے شہید کر دیا جائے سبحان اللہ جب قسمت کا ستارہ کھل جائے نا یہ اللہ کی عنایت ہے بستی کے چودھری ملک سردار وہ سارے ان کو شہید کرنے کے در پہ اور ایک درخان مستری وہ اپنا سامان چاہ کے تے اپنے کام تے جا رہے ہیں تے علماء لکھ دین بھئی عمر بھی 80 سال سبحان اللہ بوڑھا آدمی اس نے دیکھا بھئی بستی جو رولا کے وے اس ذرا کو گی دی اس بستی ایک ہی رولا ہے جلے قریب آئے اس ویکھا بھئی ترائے ایک پاسے ہیں تے سارا شہر ایک پاسے اس تھوڑا جی غور کیتے ہیں بھی ترائے آدھے کے ہیں تے اللہ دی شان ہے اے مسئلہ بندہ انابت نال سنے نا تے 5 منٹا تو پہلے سمجھ آئے یہ زد نہ ہو بے او جنہ صرف صبح دی نماز تے میرے نبی دا قرآن سنا سورہ جن نہیں پڑھ دے صبح دی نماز آپ نے سمجھایا بھی نہیں تلاوت ہی آئی جلے بلن لگے انہاں کہ بس گل سمجھ آ گئی جو قرآن دی جڑی دعوت ہے نا لن نشرک بربنا احدا ایسا نو پک ہو گئی ہے کہ سارے رب دا شریک کوئی نہیں ہے توحید وہ بھی سمجھ گئے حضرت فاروق اعظم بھی تو بہن کو سنا قرآن سورہ طٰہٰ دا مڈ سنا تے آنکھ دن سارے شرک تے کفر دے اروڑیاں ختم ہو گئی تے دل ایو جیا پاک ہویا جو کدے کدے وہی بعد چاندی آئی تے لسکار فاروق اعظم دے سینے تے پہلے لگن میں دے اللہ کرے تو انہوں سمجھ ہی آیا ہوگا لسکا پہلے آن میں دیا وہی نہیں آندی وہی نبی تے آندی ہے لیکن جلے چمک دے لسکا تا پون دیا نا ایو جیا تے ایو جیا اللہ نے اس فاروق نو ایمان دیتا کہ اس تو لے کے آج تک کسے کافر دے سامنے فاروق اعظم دا صرف نہ ہی لو اٹھا یہ ایٹم بم تو بھی باری ہے اسی مسجد نبوی بیٹھے ایسے بیکھا تے باب عمر سامنے بہ گئے 3-4 ساتھی میں اور بیکھتا پیا میں کسی چیز دے تلاش ہے جب 2-4 آئے نو انہیں جلے اے بیکھے نا باب عمر نسل میں آکے سنگیو بیکھو میرے نبی دا موجزہ تو انہوں بکھام سبحان اللہ لیکن اوکے بے میں آکے اللہ دے نبی فرمایا ہے کہ فاروق اعظم جس گلی چو گزر جاوے شیطان اس گلی بچ میں آکے او بیکھو جتھے عمر دا نا لکھے باب عمر او بیکھو مار کے نو نسدہ ہے معجزہ کہ نہیں یہ آج اکھی نال بھی نظر آنے تو اسی بھی جاؤ نا تو ذرا خیال رکھیو باب عمر اتھے پتہ لگوے سی خیر بہرحال واپس آ بالکل مختصر کر رہے اس جنے بیکھے آ یہ آدھے کے بیکھا تے گل ذہنے چاہ گئی سبحان اللہ اس نہیں بیکھیا جو چودھری کیڑے پاسے کھڑے
MNA تے MPA جمہوری شیاطین کہڑے پاسے کھڑے، طاغوتی نظام دے پجاری کہڑے پاسے کھڑے، دجال تے طاغوت دے پیروکار کیڑی سائیڈ تے کھڑے نہیں بیکھا، اور چودھری تے خان ملک سردار تے اکثریت کیڑے پاسے. تسی تے اج کل نواں کام بنائے جس دا جنازہ بڑا ہوئے ہو جنتی. واہ واہ کیا بات. کچھ ملا جھوٹ بھی بولا کہ امام احمد فرمائے. امام احمد جی بندے یہ چبل مار سکتے، یہ چبل جس دا جنازہ بڑا ہو جنتی. میں ہوں آدھا کوئی گل نہ. حضرت عثمان دا جنازہ کتنا ہے؟ تے آئی دے جنازے بھی بیکھو. یہ حق تے باطل دے میں یار ہے اے نمی گل آئی فلانے تو جنازہ بڑا اچھا بڑا بڑا جنازہ آئی اس سے مشرک ہے تاں بھی بخشا گئی. واہ واہ کیا بات ہے ایمان دی. اور جنازے فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ ہونا لا الہ الا اللہ دی قدر تے توحید فیصلہ کرنا ہے، اور محمد مصطفیٰ دی غلامی فیصلہ کرنا ہے. دھرنا فیصلہ نہیں کرنا تے کوکڑا تے نارا نال فیصلہ نہیں ہونا. قیامت والے دن قیمت پوسی اللہ دی توحید دی. جس نو توحید جڑا لے کے چلا گیا نا، اللہ دے رسول فرمائے مسکال ذرہ اتنی جئی توحید بھی لے کے گیا نا اس دا کام بھی بن ویسی، لیکن لبے توحید جا کے پہنچے. آ گئی ہے گل سمجھ آ گئی ہے. تو بھی اکثریت در نہ بیکھا کر، چودھریاں تے ملکاں تے خانہ تے بڈیراں در نہ بیکھا کر، پارٹیاں در نہ بیکھا کر، حق والا مسئلہ بیکھا کر کہ حق کیڑے پاسے. اس بندے سمجھ لیا اللہ نو اتنا پیارا لگا، 80 سال دا گناہگار، عمل کوئی نہیں، نبی بھی نہیں، حالے تک ولی بھی نہیں، تے اے جی میں مسئلہ سمجھ آندہ گئی ہے تے اللہ نو اس نال پیار آیا، اللہ دا محبوب بندہ گئی. ہون ذرا بیکھیں اس جڑے بیلے دوڑے چلے حق تے توحید دی دھڑ کرن واسطے، توحیدیاں دے رلے انہاں دی تائید کرن واسطے اللہ اس جھا دا بھی ذکر قرآن اچ کیتا ہے، اس دی رفتار دا ذکر بھی قرآن اچ کیتا ہے. اور فرمایا بجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی، آیا بستی دے کنارے کونے تو ایک رجل ہائی جنا، ہائی کے رجل جنا، جنا سمجھتے ہو؟ ہائی رجل معلوم ہوتا ہے جنا اگوئے جڑا خدا دی توحید بیان کرے. جڑا توحید بیان نہیں کردا کعبہ دے رب دی قسم اور رجل تے جنا نہیں. اللہ نبیہ نو توحیدہ سے بھیجا نا تو کہ فرمایا ما ارسلنا من قبلے کا الا رجالا، تیرے تو پہلے جڑے توحید دے مبلغان سارے جنا نو بھیجے، جنا نو بھیجے. اے جنا دا کام ہے مسئلہ توحید بیان کرنا. ہاں یہ انبیاء دی وراثت ہے. جا آ گیا تے آیا بھی دوڑ دویا. اللہ مینوں تے تینوں بھی توحید ہستے دوڑن دی توفیق عطا کر دے وے. یسا دوڑ دویا آیا تے کیا کھا قال یا قوم، متوجہ ہویا تے آکھا او میری قوم اتبعوا المرسلین، اتبعوا المرسلین. او میری قوم والے ہو انبیاء دی اتباع کریو. کس دی؟ انبیاء دی. اے جملہ یاد رکھا ہے اتبعوا المرسلین. مرسلین کیوں اکھے اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون. اتباع کرو ان کی جو تم سے فیس نہیں لیتے.
ذرا سبحان اللہ تھوڑی ہے تو دینا. اتبعوا ان کی اتباع کرنا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون. جیڑا خطیب پیسے مکا کے آوے اس دی تقریر کرامنی بھی حرام تے سننی بھی حرام. قاری صاحب تلم ایک دے ہو توجہ ہے نا. انبیاء دی دعوت کہوے تھوڑے کو لوگ کوئی چندہ نہیں منگ دے, کوئی واہ واہ نہیں منگ دے, کوئی فیس کا مطالبہ نہیں کرتے. من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون. یار گل بھی سدھی کر رہے ہیں, مسئلہ بھی سونا بیان کر رہے ہیں, تے فیس تے چندہ بھی نہیں مانگ رہے, دعوت بھی لا رہے ہے بھی بے عیب. بے عیب یعنی لالچ نہیں ہے, لا ریب یعنی سچی دعوت ہے. دعوت بے عیب بھی ہے تے دعوت لا ریب بھی ہے. وہ کیڑی دعوت ہے تو جلے دعوت آئی تو پتہ لگ سی اس جنے چھوڑا نہیں. تو بھی دعوتاں دینے دکان سے کچھ نہیں ہوتا مکان ہے, ذرا پتہ تینوں دکان میں دسدا اے آیا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں مجھ پر ناراض نہ ہو, اللہ نے اولیاء کی تقریریں ذکر کی ہیں قرآن میں. اچھا جن کو خدا نے اولیاء قرار دیا نا, یہ تو اولیاء ہیں کہ نہیں؟ تو ان کی تقریریں دیکھ پھر ہماری سن. ہماری اور ان کی تقریروں میں اگر ذرا برابر فرق ہو تو پھر بات کرنا. اور جو تمہارے چوں چوں والے ملا ہیں, کتمان حق والے, ان کی تقریریں اور یہودیوں کی تقریریں ملتی جلتی ہے. جو مسئلہ گول مول کرنے والے ہیں, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جہاں مسئلہ گول مول ہو. نہیں. دیکھو وہم مہتدون. آگے اس نے مسئلہ شروع کیا. وہ 3 نبی پیچھے کھڑے تھے, وہ اللہ کا ولی آگے بڑھ گیا. اس نے اب تقریر شروع کی. میں بالکل خلاصہ ذکر کر رہا ہوں ورنہ ساری رات بیٹھے رہیں گے. اس نے تقریر شروع کی, اور تقریر کیسے کہتے ہیں وَمَالِيَا. سبحان اللہ. وَمَالِيَا پہلے مسئلہ بیان کرے گا, پھر ٹھوک کے فتویٰ لاسی. میں نہیں لا رہا, پہلے مسئلہ تے پھر اے اولیاء اللہ دی تقریر ہے. جیڑا مسئلہ بیان نہ کرے وہ پورا یہودی ہوں دے, تے جیڑا مسئلہ بیان کرے تے نال فتویٰ نہ دسے وہ 1/2 ادھا. اولیاء اللہ مسئلہ بھی بیان کر دیں تے فتویٰ بھی بیان کر دیں. ساڈا فتویٰ نہیں, نہ اسی کدے فتویٰ لایا. ادھر سنو سورہ یاسین ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَمَا لِيَ کیا ہو گیا, میرا دماغ خراب ہے, کیا ہو گیا مجھے, لا اعبدو میں صرف اس کی عبادت کیوں نہ کروں, صرف اس کی پکار کیوں نہ کروں, صرف اس کو معبود کیوں نہ سمجھوں. الذی فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا. سبحان اللہ. جس نے مجھے, دلیل تو دیکھو نا. الذی فطرنی. کسی مشرک سے پوچھو کہ تجھے شیخ جیلانی نے پیدا کیا, پوچھو ان سے تمہیں حضرت علی نے پیدا کیا, حضرت حسین نے پیدا کیا, کوئی کہے گا جی انہوں نے پیدا کیا؟ نہیں. اے ہوندا ہے مڈ تے رمبا رکھنا. اس آکے میں اس کی خالق پکار کیوں نہ کروں, دلیل کیا ہے؟ الذی فطرنی جس ذات نے مجھے پیدا کیا. جب پیدا کرنے والا وہ تو سورو پکار کے لائق بھی وہ ہے, اس کے سوا سورو پکار کے لائق بھی کوئی نہیں. اسی کو قرآن نے لیا. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له
فرمایا اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے ہو وہ بیٹا دینا تو دور کی بات درکنار وہ تو مکھی بھی پیدا کر سکتے کوئی نہیں لن یخلقوا ذبابا مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات بلو یسلبہم الذباب شیئا انہاں دیاں 11ویں تے 12ویں انہاں دیاں مٹھائیاں تے ریبڑیاں تے انہاں دے لڈو او جڑے قبراں تے جا کے پیندے آؤ تے بابے دے ناں دی دیندے آؤ جے انہاں وچوں مکھی کچھ لے کے نس جاوے صرف لے کے بھی نہیں یسلب کھس کے لے جاوے کھس کے لے جاوے لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب وما قدر اللہ کا قدر مشرک نے اللہ کو پہچانا بھی کوئی نہیں مشرک کی سمجھ ہی الٹی ہو گئی یہی اس نے کہا الذی فطرنی وإلیہ ترجعون اب ذرا دیکھنا ہے یہ جملہ سننا ہے سورہ یاسین کا اور جو میرے نوجوان بھائیوں گھر جا کے ترجمہ دیکھنا اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً سبحان اللہ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً کیا میں اللہ کے سوا ان کی سور و پکار کرنے والا ان کو بنا دوں اوروں کی نظریں نیازیں دوں اوروں کی سوروں پکاریں ان کو الہ سمجھوں کیوں ان یردن الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا شفاعتهم شیئا اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے میرے پاؤں میں ایک کنڈا بھی چبو دے لن تغنی لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا وہ کنڈا چھڑانے کی بھی اختیار رکھتے کوئی نہیں لا تغنی عنی شفاعتهم شفاعتهم کار جھگڑا دور دی گل ہے شفاعت چھڑا نہیں سکتے کروا نہیں سکتے بلا ينقذون اور نہ ہی مجھے اللہ کی پکڑ سے وہ بچا سکتے ہیں اور نہ ذرا برابر سفارش کر کے چھڑا سکتے ہیں سمجھ گئے میری گل اگے ذرا سے اے مسئلہ بیان کیتا نہ کر سکتے نے تے نہ اس لیے سورت کا نام ہے قلب القرآن قرآن کا دل یہ ہے قرآن کا دل کہ نہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے ہیں آگے بیان کیا بس یہ جب کہا نا تو اب لگایا فتویٰ جملہ دیکھنا انی اذن لفی ضلال مبین اگر میں بھی ان کو پکاروں پھر جیسے تم کافر میں بھی کافر بن جاؤں گا جیسے تم کھلے گمراہ میں بھی کھلا گمراہ بن جاؤں گا یوں ہوتا ہے فتویٰ پہلے مسئلہ اور پھر فتویٰ اور فتویٰ بھی کیسے انی اذن لفی ضلال مبین علماء جانتے اذن کا کیا معنی اذن اذا عبدتو اذا دعوتہم جب میں بھی ان کو پکاروں جن کو تم پکارتے ہو سفارشی سمجھ کے پھر جیسے تم ضلال مبین میں ہو میں بھی پکا گمراہ تے کافر بن جاؤں گا یہ فتویٰ ٹھوکا فتویٰ لگایا انہوں نے اچھا انہوں نے کہا بھئی یہ نبی تو پردیسی تھے تے مارو درخان تا سارا دے اگو آگئی ہے یہ مستری یہ ساڑا گرائی انہاں اکھاں کٹیا آج بھی توحید بیان کرو تا اکھاں کٹ دیں کہ نہیں آج خیر مشرک میری طاقت اکھاں لی تا نہیں البتہ ڈاند کر دے چگیاں کر دے اکھاں کٹیوں تو بھی وہابی تو بھی انہا مسئلہ مان گئی ہے
آج آدن کے نہیں آتے؟ اچھا تو بھی مماتی بن گئی ہے، بلے بلے تو بھی فلانا انہیں جلے چاہیا نا، واہ واہ خدا دی قسم انج دے دلیر بنو۔ بندہ بولا کیونکہ جدہ ایمان آوے و تقیہ نہیں رہندا، دو چیزاں جمع نہیں ہو سکتیاں، یا ایمان راسی تے یا تقیہ راسی۔ یہ تقیہ آوے تا ایمان نہیں، جو ایمان آوے تا تقیہ ہے۔ جنا کلا کھڑے ڈٹ کے، انہوں نے جب آنکھیں دکھائیں اس نے کہا سنو انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لے آ چکا ہوں تمہارے رب کے ساتھ، فاسمعون سنو بشرکو کیا کر لو گے؟ میں ایمان لے آ چکا ہوں، سارے اکٹھے ہو جاؤ، تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ چونکہ چنانچہ نہیں جی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، نہیں، فاسمعون سنو، آمنتو بربکم میں ایمان لا چکا ہوں تمہارے رب کے ساتھ، تے کوئی چھپامن والا نہیں۔ تو بھی آکھا کر میں کٹر اشاتیاں، کوئی چھپامن اللہ، اچھا بول کوئی چھپامن اللہ، آمنتو بربکم فاسمعون۔ بھائی اتنی بات کی، مشرک اٹھے، سب نے حملہ کیا، حملہ پر ادھر وہ حملہ کر رہے تھے، اوپر اللہ نے جنت کا دروازہ کھول دیا۔ توجہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ابن عباس دونوں صحابی اس مقام پہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو پاؤں کے نیچے روندنا شروع کیا، حتیٰ کہ خرجت امعاؤہ من دبرہ، اس کی آنتیں بھی نکل گئی، اس کا وجود مسلا جا رہا تھا، وہ اوپر سے دوڑ رہے تھے ظالم اور اس کو رگڑ رہے تھے، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ۔ اس کا وجود اور جسم ان کے پاؤں کے نیچے روندا جا رہا تھا، اور اللہ نے کس چیز کو فرمایا جنت میں داخل ہو جا؟ کس کو فرمایا؟ ذرا مسئلہ بھی سمجھ لو، کس کو فرمایا؟ معلوم ہوتا ہے شہید کی زندگی کہاں کی ہوتی ہے؟ ذرا پیار سے بولو، ختم کرتا ہوں، شہید کی زندگی کہاں کی ہے؟ جسم ان کے پاؤں کے نیچے انطاکیہ کی بستی میں، یہاں ذرا بیان القرآن بھی دیکھ لینا، حضرت تھانوی کی، علامہ عثمانی کی تفسیر عثمانی بھی دیکھ لینا، ماجدی کی ماجدی بھی دیکھ لینا، اور بڑی عربی تفسیریں تو تمہارے مولویوں کو بھی نہیں آتی، اس لیے اردو کا نام لے رہا ہوں۔ یہ تفسیریں دیکھنا کہ قیل ادخل الجنہ کس کو کہا گیا؟ شہید کا جسم ان کے پاؤں کے نیچے روندا جا رہا تھا، اور اللہ نے روح کو فرمایا ادخل الجنہ۔ اور یہ مضمون قرآن نے کئی مقام پہ بیان کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ قرآن ہے کہ نہیں؟ ہر نفس مطمئن، انبیاء اولیاء جب ان پہ موت آنے لگتی ہے، اللہ فرماتے ہیں او مطمئن رہنے والی روح، تو مجھ پہ راضی میں تجھ پہ راضی، اور چل چل میرے بندوں کی طرف چل، جہاں سے آئی تھی وہاں چل، داخل ہو میرے بندوں میں۔ وہ بندے کہاں ہیں؟ وادخلی جنتی۔ اسی کو قرآن کہتا ہے احیاء عند ربہم یرزقون، بل احیاء ولیکن لا تشعرون۔ 40 حدیث پیارے پیغمبر کی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، صحیح ابن حبان، 40 حدیث کا مضمون پیغمبر کریم نے فرمایا، جو مضمون بھی متواتر، احادیث بھی متواتر، فرمایا شہید کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس کی روح جنت میں سیر کرتی ہے، جنت کا رزق کھاتی ہے،
اور جنت میں رہتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں شہید کی شان زیادہ ہے یا انبیاء کی؟ انبیاء کی شان زیادہ ہے یا امام الانبیاء کی؟ تو امام الانبیاء کے بارے میں 10 حدیثیں موطا، مالک، مسلم، بخاری سب کتابوں کے اندر موجود ہیں صحیح سند کے ساتھ، جس میں اللہ کے محبوب نے آخر میں دعا مانگی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم انی اسألک الرفیق الاعلی۔ تو یہ دعا مانگی اللہ مجھے رفیق کے اعلیٰ میں پہنچا دے، اور رفیق اعلیٰ پوری امت متفق کے المکان الذی یسکنون فیہا ارواح الانبیاء، یہ جنت کا وہ بلڈنگ ہے جہاں انبیاء کی روحوں کا مقام ہے، ارواح رہتی ہیں۔ موت تک کسی کی روح بھی اس موت سے قیامت تک کسی کی روح بھی اس بدن میں رہ سکتی نہیں۔ شہید کی روح بھی کہاں ہے؟ انبیاء کی روحیں بھی کہاں ہیں؟ قرآن کا مسئلہ یہی ہے، صحابہ کا بیان یہی ہے، پیغمبر کا فرمان یہی ہے۔ اور تم بھی سمجھ سکتے ہو یار، اتنا تو تم بھی پڑے ہوئے ہو کہ زمین ایک امتی بھی جیندہ ہو گئے نا، قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ مسلم دی حدیث ہے، ایک امتی لا الہ الا اللہ کرن والا جیندہ ہوئے تو قیامت قائم ہو کہ خود انبیاء زمین دے وچ نمازاں پڑھ رہے ہوں، قیامت آسی؟ ہن قیامت دا انکار کر سو یا اشاتیاں دا مسئلہ من سو؟ اس واسطے میں آگدہ حیات شہداء برحق، حیات انبیاء برحق، لیکن مطلب کہ بے او حیات من جڑا قرآن پیا دس دی انبیاء دی، جیسے لوگ تو آنا دینا یہ مماتی حیات نہیں مانتے فلانی، میں کہتا ہوں خدا کی قسم حیات شہداء کا منکر بھی کافر، حیات النبی کا منکر بھی کافر، لیکن حیات النبی وہ ہے آپ محمد مصطفیٰ کی مبارک روح بھی رفیق کے اعلیٰ میں ہے، قیامت سے پہلے اس مدینہ میں مدفون بدن کے اندر آ سکتی نہیں۔ شہید منتیں کرتی، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ان سے پوچھتے ہیں کسی چیز کی ضرورت، جب روحیں وہاں پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں یا اللہ ایک چیز کی ضرورت ہے، ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، ہماری ان روحوں کو ان جسموں میں واپس کر دے۔ مسلم شریف، ان ترد ارواحنا فی اجسادنا نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، بار بار شہید حق دین اللہ ساڈیاں روحاں نو واپس کر دے۔ اللہ فرماندے انی کتبت علیہم انہم الیہ لا یرجعون۔ جیڑی روح آ گئی میں لکھ چھڑے ہے فیمسک التی قضا علیہ الموت دا قانون چل گئی ہے، ہن قیامت تک او اس بدن وچ آ سکدی، اس بدن وچ آ سکدی نہیں۔ پھر اللہ کے رسول فرمایا نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم القیامہ۔ ہر ایمان والا اور سب سے بڑا ایمان والا اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ ہر ایمان والا شہید مومن ہے کہ نہیں؟ ہر ایمان والا اس کی روح جنت میں جاتی ہے، پرندوں کی طرح چرتی ہے۔ یعلق کو مولوی صاحب آتا ہے اچھا چردہ جسم ہے کہ روح ہے؟ میں کہ اللہ دے رسول فرمائے روح ہے، نبی تے اعتماد کوئی نہیں۔ یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم القیامہ یوم یبعثہ، قیامت کے دن وہ روح اس جسم میں واپس آئے گی، پہلے آ سکتی کوئی نہیں۔ 40 احادیث اور 80 آیات قرآن کی یہی مسئلہ بیان کر رہی ہیں۔ اس لیے میرا دوست اپنا عقیدہ صاف رکھ، شہید زندہ پر زندگی کتوں والی؟ جنت والی۔ انبیاء زندہ پر زندگی کتوں والی؟ بول رفیق یار حضرت فاطمہ تو زہرا تو فیصلہ کرا لے۔ یاد رکھ مولویاں سمجھ نہیں ہے، میں کہ صحابہ نو سمجھ نہیں آئی۔ حضرت فاطمہ کیا دیئے یا ابتا من جنت الفردوس ماوا،
اے ابا جان ہمیں چھوڑ کر آپ نے جنت الفردوس کو پورا ڈیرا لگا دیا. بابا تو آپ کا جسم مبارک تو مدینہ منورہ میں ہے، جنت الفردوس میں ڈیرا کس چیز کا ہے؟ اور جنت الفردوس کیا ہے؟ فرمایا سقف عرش الرحمان، اس کی چھت رحمان کا عرش ہے، وہ ہے رفیق اعلیٰ. اس مقام پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح منور، روح مقدس. یہاں مسئلہ یہ بیان کیا قیل ادخل الجنہ. ہر شہید کا یہی ضابطہ ہے. حضرت آسیہ شہید ہیں کہ نہیں؟ او فرعون کے گھر والی علماء سے سنا ہوا ہے. تو اندہ رب جرزہ کو مولوی صاحب کو اندہ کا معنی نہیں آتا. شہید کے لیے یہاں قیل ادخل الجنہ، اور وہاں اندہ رب کا معنی وہ بھی کہتی ہے رب ابن لی اندک بیتن فی الجنہ. رب ابن لی اندک، یہ تھوک دے حساب نال قرآن ہے. انہاں قرآن نو چھڑ کے تے رافضی راویہ نو من لیسا. محمد بن مروان جے شیطان نو منسا، کذاب جس نو سارے محدث آدن کذاب، شتام، صحابہ دا گستاخ. اس واسطے میرا بھائی دو رنگی چھوڑ دے. میں آکھدا صحابہ دا دشمن کافر ہے تے دین کافر تو نہ لیسا، دین صحابہ تو لیسا. یہ اگلی گل کیوں نہیں مندا؟ جس روایت صحابہ دا دشمن ہویا اور روایت قابل قبول نہیں، یہ ساڑا جھگڑا ہے. حضرت صحابہ قرآن پڑھ کے آدھے نہیں سن دے، حضرت عائشہ قرآن پڑھ کے آدھے نہیں سن دے. تے جھوٹے کذاب تے رافضی رابی اور جی قبر تے درود سن دین تے فلاں سن دین، سارے انہاں رابیاں دی اپنی بکواس سے پیغمبر کریم دا قطن کوئی اوڑیا فرمان نہ ہے نہ ہو سکتے. کیوں؟ حضرت عائشہ کیا فرمایا آئی کیف یقول رسول اللہ وقد قال اللہ ما انت بمسمع من فی القبور. اللہ دے رسول بھلا آنکھ کی نہیں سکتے کہ موت دے بعد کوئی سنے. اللہ دا قرآن آنکھ دے کہ مرن دے بعد سندا کوئی نہیں. ہو گیا جنت قیل ادخل الجنہ. ہن آخری جملہ جڑا میں سناونا او سننا ہے. جنت جا پہنچے ہن اس نو توحید دی شان پتہ لگی. سبحان اللہ. پہلے تو انبیاء دی زبانی سنی آندا ہے نا، اتھے اس جملہ بولا ہے تے اللہ قرآن نے ذکر کیتا ہے. جنت پہنچ کے آجا کہے اے ذرا دیکھنا قال یا لیت قومی، قال یا لیت قومی، ہائے میری بھولی قوم. اور تسی گل سمجھی کوئی نہیں، تو انہوں توحید دی قدر دا جو پتہ کوئی نہیں. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اے باہ سبب دی کاش او بھولی قوم میری نو پتہ لگ ویندا کس مسئلے دی وجہ تو کر کے بما، کیڑے مسئلے دی وجہ تو کر کے، کس مسئلے کی وجہ سے میرے اللہ نے میری ساری زندگی کے گناہ بھی بخش دیے. بما غفر لی، 80 سال دے گناہ بھی بخش دیے. تے صرف گناہ بھی نہیں، وجعلنی من المکرمین، اکرمنی بھی نہیں. جے اللہ دے خاص مقرب تے خاص عزت والے بندے ہیں، اللہ میں نو انہاں بچ رہائش نصیب کیتی ہے. جڑے ساری زندگی عبادتاں کر دے رہے، اللہ دا قرب حاصل کر دے رہے، انہاں دے نال اللہ میں نو بلڈنگ بھی عطا کر دیتی ہے. جعلنی من المکرمین. اے حیا برکت توحید دی. توحید والا او مسئلہ اس تے پک ون ڈٹ ون. توحید واہ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے توحید وہ نیکی ہے
کہ جس کے ہوتے ہوئے آدمی کے بدن پہ اللہ گناہ نہیں رہنے دیتے، اور شرک وہ لعنت ہے جس کے ہوتے ہوئے بندے کے پلے میں کوئی نیکی نہیں رہتی، سارے نیک اعمال برباد ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، شادی، ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلی چیز ہے ہم مسلمان ہیں،